بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ بقی الدین ابن مخلد فرماتے ہیں، میری 19 سال عمر تھی، میں نشا پور میں پڑھا کرتا تھا، میرے اندر علم کا بڑا ذوق تھا۔ ایک استاد کے پاس جب میں پڑھنے گیا تو میرے استاد مجھے فرمانے لگے کہ بیٹے، تیرا ظرف بڑا ہے اور میرا علم چھوٹا ہے، تو کسی بڑے عالم کے پاس جاؤ۔ میں نے استاد سے کہا کہ کہاں جاؤں؟ کہنے لگے اگر ہو سکے تو بغداد شریف چلا جا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلے جاؤ، وہ حدیث کے حافظ ہیں۔ کہتے ہیں میں نشا پور سے نکلا تو بحری رستے کے ذریعے جانے لگا، جب جہاز میں بیٹھا تو رستے میں طوفان آ گیا۔ طوفان اس تیزی کے ساتھ آیا اور اتنے دن جاری رہا کہ ہمارے جہاز کی سمت ہی بدل گئی، گویا جانا ادھر تھا تو جہاز کا منہ ادھر ہو گیا۔ فرماتے ہیں جا کے کسی کنارے ہم اترے، وہاں پتہ چلا کہ جس جزیرے پہ ہم اترے ہیں یہاں سے اگر پیدل جائیں گے تو 1.25 مہینے میں بغداد پہنچیں گے۔ میں وہاں سے پتے کھاتا ہوا چلا، 1.25 مہینہ لگا، میں بغداد شریف پہنچا، اور جب پوری جدوجہد کر کے وہاں پہنچ گیا تو پتہ چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا تو مدرسہ ہی بند ہو گیا ہے، ان کے جمعہ پڑھانے پہ پابندی لگ گئی ہے، وقت کا بادشاہ ناراض ہو گیا ہے۔ میں امام صاحب کو تلاش کرنے لگا تو مجھے پتہ چلا کہ امام صاحب کو نظر بند کر دیا ہے۔ میں نے وہاں پہنچ کر لوگوں سے کہا کہ تم قریب نہ جانا، مجھے بس بتا دینا کہ امام صاحب کا گھر کہاں پر ہے۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میں انگلی کا اشارہ نہیں کروں گا، آنکھ کا اشارہ کروں گا، کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں۔ کہتے ہیں اس نے آنکھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ سامنے گھر امام صاحب کا ہے۔ میں واپس آ گیا، ساری رات سوچتا رہا کہ امام صاحب کے گھر کیسے جانا ہے۔ پھر مجھے ایک تجویز سمجھ میں آئی۔ صبح جب میں اٹھا تو میں نے سر سے پگڑی اتاری، اپنے بالوں میں ہاتھ ڈال کے بال بکھیر دیے، پھر میں نے اپنی قمیض کو تھوڑا سا ایک جگہ سے پھاڑا، تھوڑا سا دوسری جگہ سے، ٹخنوں کے قریب سے پھاڑا اور تھوڑی سی تہمت کو بھی پھاڑا۔ ہاتھ میں نے ایک کاسا پکڑا، پرانے کپڑے پہن کے بغداد کی گلیوں میں کبھی ادھر کبھی ادھر پھرتا رہا، چلتے چلتے اجرکم اللہ، اللہ کے نام پر دے دو کے نعرے لگاتا ہوا میں امام صاحب کے گھر کے پاس پہنچا۔ وہاں سپاہی کھڑے تھے، میں نے ان سے کہا اجرکم اللہ، انہوں نے میرے کاسے میں ایک ایک دینار ڈالا۔ آگے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا دروازہ آ گیا تو دروازے پہ کھڑے ہو کے اجرکم اللہ کہتے ہوئے میرا جوش ہی بدل گیا۔ امام صاحب نے دروازہ کھولا، خوبصورت امامہ اور خوبصورت چہرہ، ان کا چہرہ دیکھا تو میرے آنسو نکل گئے۔ امام صاحب نے جب 1 دینار میرے پیالے میں ڈالا تو میں رو پڑا۔ میں نے کہا بغداد کے بادشاہ، میرے محبوب کے علم کے وارث، میں بھیک مانگنے نہیں آیا، میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سننے آیا ہوں، آپ نے مجھے خیرات نہیں دینی، بس مجھے ایک حدیث پڑھا دیا کرے۔ امام صاحب نے میرا چہرہ دیکھا تو خوشی سے کھل اٹھے، فرمانے لگے تو کیسے آئے گا؟ میں نے کہا حضور میں بھکاری بن کر خیرات مانگنے آؤں گا۔ شاہ بقی الدین رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں پورا سال بھکاری بن کے جاتا تھا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجھے فرماتے کہ میں بھی سوچتا تھا کہ کہیں میرے علم کو زنگ ہی نہ لگ جائے، دیکھو اللہ نے فضل کیا ہے اور مجھے ایک طالب علم عطا فرما دیا ہے۔ میں پورا سال جب ان کے دروازے پہ جاتا تو ایک ایک دیلا بھی ڈال دیتے اور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی سنا دیتا۔ ہمارے پڑھنے کا انداز یہ تھا کہ استاد پہلے ماما باندھتے تھے، جبہ پہنتے، اور اس قید اور نظر بندی کے عالم میں جب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث سناتے تو ان کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر جاتی، وہ روتے ہوئے تڑپتے ہوئے حدیث سناتے اور میں بھی اس درد سے وہ بات وصول کرتا۔ سال گزر گیا، حکمران مر گیا، نیا بادشاہ آیا، اس نے خود امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو بڑا مدرسہ بنا کے دیا، اس نے بڑے جامع مسجد میں امام صاحب کے خطبہ جمعہ کا بندوبست کیا۔ ہزاروں طالب علم کئی ملکوں سے امام صاحب کے دروازے پر آ کے بیٹھنے لگے۔ جب میں بھی پہنچا تو امام صاحب فرمانے لگے تو ذرا آگے آ جا۔ میں آگے آیا تو فرمانے لگے تمہیں بھی دیتا ہوں، تمہیں بھی پڑھاؤں گا، مرتے دم تک پڑھاؤں گا، پر جو میرے اندر فیض کی خیرات تھی نا وہ ساری اس نے حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ اللہ حافظ۔